السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے رسوا کر دے گا، اور جو شخص بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے چھپے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے نیک اعمال کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرنے لگتے ہیں تو ہمارا نفس ہمارے آڑے آ جاتا ہے، نفس سے فائٹ کرتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے، شیطان سے فائٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں اور نیکی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نیکی کر کے اس میں اخلاص نہیں ہوتا۔ نیک اعمال اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے جب تک کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہ کیے جائیں۔ جب نیک اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اکثر کیا ہوتا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کا تذکرہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی تو اب جدھر بیٹھے دوستوں میں بیٹھے تو ان کو بتانا شروع کر دیا کہ یار میں نے 5 نمازیں شروع کر دی ہیں۔ خاندان میں بیٹھے، خاندان والوں کے سامنے تذکرہ شروع کر دیا، جدھر بیٹھے بس اپنی نمازوں کا تذکرہ شروع کر دیا کہ میں نے 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ تہجد نہیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھنا شروع کی، اب لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دیا ہے، میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میری تہجد مس نہیں ہو، بس میں ہر روز تہجد پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ تو کیا ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی؟ اسی طریقے سے صدقہ کرنا شروع کیا تو جا کے لوگوں میں اس چیز کو بتانا شروع کر دیا کہ میں تو اپنی انکم کا، میں اپنی سیلری کا، میں اپنے مال کا اتنا فیصد ہر مہینے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں غریبوں کو دیتا ہوں۔ تو یہ جو نیک اعمال ہیں اگر اللہ کے لیے کیے ہیں تو لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ کے لیے کیے ہیں تو بتائے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے اعمال کیے ہیں، اور اگر لوگوں کے لیے کیے ہیں تو یاد رکھیے کہ اس کا کوئی اجر آخرت میں نہیں ملے گا، اور بلکہ الٹا اس حدیث میں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت والے دن رسوا کر دے گا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کیا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کیے، یعنی اپنی زبان سے تو نہیں بولتا لیکن جسچر اس قسم کا ہوتا ہے، ٹائمنگ ایسی کرتا ہے کہ کسی طریقے سے بس میں لوگوں کے سامنے نیک اعمال کر لوں، یا لوگوں کے سامنے تو نیک ہوتا ہے لیکن عام حالات میں نہیں ہوتا، یا عام روٹین میں تو جب کوئی بھی نہیں ہوتا اس وقت وہ نیک اعمال نہیں کرتا، لیکن جو ہی وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے نیک بننا شروع کر دینا، ان کے سامنے ایک صالحین والا رویہ رکھنا اور یہ شو کرنا کہ وہ بڑا نیک ہے۔ نماز ویسے نہیں پڑھتا لیکن کچھ لوگ گھر میں آ گئے تو نماز کا وقت ہوا تو اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بڑا نمازی ہے۔ تو کیا ہے کہ جو بھی نیک عمل اس نیت سے کیا کہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے شخص کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یہ اعمال کیوں ہو رہے ہیں کہ اصل میں ہمارے اندر بہت سے عیب ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے عیب چھپانے کے لیے لوگوں کے سامنے کئی دفعہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نیک اعمال کیا ہوتے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک پردے کے طور پہ ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے عیب جو ہیں ان کو چھپانے کے لیے، لیکن حقیقت میں ہماری زندگی میں ان نیک اعمال کی کوئی عادت نہیں ہوتی یا ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یا ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ تو جو اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہ شخص چاہے لوگوں کے بیچ میں ہو یا نہ ہو، چاہے وہ اکیلے میں ہو چاہے وہ پبلکلی کہیں پہ ہو، جو ایک عمل کرنے والا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر جگہ ہر حال میں عمل کرتا ہے، لیکن جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنے والا ہے وہ صرف لوگوں کے سامنے ہی عمل کرتا ہے، لیکن جب اکیلے میں ہوتا ہے تو پھر وہ اعمال نہیں کرتا۔ تو ایسے شخص کے لیے بھی کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اب سوچئے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں، کتنی مشکل سے ہم نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ان اعمال میں اگر اخلاص نہیں ہے اور صرف دکھاوے کے لیے اور صرف ریاکاری کے لیے وہ اعمال ہوئے تو ایک امید لے کے جائیں گے
کہ ہم نے تو اپنی زندگی میں اتنے ڈھیر اعمال کیے اور قیامت والے دن بجائے اس کے کہ وہ اعمال ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ان اعمال کے ذریعے سے ہماری نجات ہو، وہ اعمال ہمارے نیکیوں والے پلڑے میں آئیں اور نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے، یہ سب فائدے ہونے کے بجائے وہی اعمال ہمارے لیے رسوائی کا، وہی اعمال ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی دکھاوا ہوا، ریاکاری ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔